تم اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، اپنے چکناچور خوابوں کو اور اپنے ادھورے وعدوں کو دیکھتے ہو اور اپنے دل ہی دل میں سرگوشی کرتے ہو، میں ٹوٹ چکا ہوں، میں مکمل طور پر بری طرح ٹوٹ چکا ہوں۔ تم اس بات کو اپنے وجود کے ہر جھرے کے ساتھ سچ مانتے ہو، ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے کہ دراریں بہت گہری ہیں، نقصان بہت شدید ہے اور ٹکڑے اتنے دور جا چکے ہیں کہ کبھی دوبارہ نہیں جڑ سکتے۔ میری بات غور سے سنو اور میرے الفاظ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لو۔ تم ٹوٹے نہیں ہو، تم کوئی کھویا ہوا مقدر نہیں ہو، تم کوئی بیکار برتن نہیں ہو جسے وجود کے کسی کونے میں کھاک چاٹنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ تم جو محسوس کر رہے ہو وہ دراصل ایک ایسے کلمے کی غیر موجودگی ہے، ایک ایسے لفظ کی کمی ہے جو تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تمہاری پہیلی میں ایک ٹکڑا غائب ہے، تمہارے ایمان کی لغت میں ایک خلا ہے جسے پور کرنے سے تمہاری تقدیر کی کنڈلی بدل جائے گی۔ یہ تمہاری روح کی گہرائیوں سے ابھی تک نہ کہے گئے ایک کلیدی جملے کی خاموشی ہے، اور وہ طاقتور، وہ انمول لفظ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بند دروازے کی چابی ہے، یہ تاریکی میں روشنی کی ایک کرن ہے، یہ تمہارے زخمی دل کے لیے ایک شفا بخش مرہم ہے۔ اپنے گزرے ہوئے راستے پر ایک نظارہ ڈالو۔ تم نے کتنی محنت کی ہے نا؟ تم نے اپنا پسینہ، اپنے آنسو اور اپنی ذات کا جوہر اپنے مقاصد کے لیے نچھاور کر دیا ہے۔ تم نے رات کی تاریکی کو اپنے کام کی روشنی سے دوچار کیا ہے، اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور اپنی حدوں کو اس سے بھی آگے بڑھایا ہے جسے تم ممکن سمجھتے تھے۔ تم ایک شاندار حکمت، عمل ساز ہو، ایک بہترین فیصلہ ساز ہو۔ تم نے زندگی کی بھول بھلیا کو عبور کیا ہے اور اپنے پیچھے چھائی ہوئی پریشانیوں سے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تم ذہین ہو، تم وسائل سے بھرپور ہو، تم لچیلے ہو، تم ایک سچے سپاہی کی طرح لڑے ہو، لیکن اب تم اپنے آپ کو خالی ہاتھ اور تھکی روح کے ساتھ پاتے ہو۔ تم ایسے تھکے ہوئے ہو، ہڈیوں تک تھکے ہوئے ہو جیسے کوئی نیند اس تھکن کا علاج نہیں کر سکتی۔ تم اپنی تقدیر کے ایک ماہر منصوبہ ساز ہو، ایک بہترین کمانڈر ہو، پھر بھی تم خود کو ایک ایسی جگہ کھڑا پاتے ہو جہاں تمہاری پیش رفت رک گئی ہے، تمہارے انجن بجھ گئے ہیں، تمہاری ترقی تھم گئی ہے۔ تم جو قدم بھی اٹھاتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے تم گہرے دلدل میں پھانس گئے ہو۔ زندگی ایسا محسوس ہوتا ہے مکمل طور پر رک گئی ہے، اور جو کامیابی تم اتنی شدت سے چاہتے ہو وہ تمہاری پہنچ سے بالکل باہر ہے۔ آگے کا راستہ الجھن کے دھند میں ڈوبا ہوا ہے۔ تم اپنے آپ سے پوچھتے ہو وہ کون سی غائب چیز ہے، وہ کون سی الہی ترکیب ہے جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ تمہارا دل تھکا ہوا ہے، تمہارا دماغ تھکا ہوا ہے، اور شکست کا ایک مستقل احساس تمہاری ہڈیوں میں گھر کر گیا ہے۔ اور اسی گہری خاموشی کے لمحے میں جہاں تمہاری اپنی سانسیں بلند آواز میں گونجتی ہیں، تم سرگوشی کرنے لگتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا راج ہے جو مجھ سے چھپا ہے؟ وہ کون سی چابی ہے جو میرے مقدر کا تالا کھول دے گی؟ اور تمہاری روح کے اس پرسکون پناہ گاہ میں ایک آواز نرم مگر پختہ تمہیں جواب دیتی ہے، وہ استغفار ہے، وہ اپنے خالق کی طرف لوٹنے کا عمل ہے، معافی مانگنے کا عمل ہے۔ ذرا حضرت نوح علیہ السلام کی لاجوال حکمت پر غور کرو، جو جہالت کے سمندر میں صبر کی ایک روشن مینار تھے۔ وہ صدیوں تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے رہے، اور جب وہ قحط اور خشک سالی کی مار میں مبتلا ہو گئے، جب ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی اور ان کی زمین بنجر ہو چکی تھی، تو انہوں نے انہیں صرف یہ نہیں کہا کہ زیادہ محنت کرو یا اور بناؤ، انہوں نے انہیں ایک سب سے گہرا اور مؤثر نسخہ دیا۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغت اور نہریں پیدا کرے گا۔ ذرا سوچو، مال کی، اولاد کی، ہرے بھرے باغات اور بہتی نہروں کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ایک نبی کی طرف سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے انہیں کوئی نئی کمیٹی بنانے کو کہا؟ کیا انہوں نے کہا کہ کسی بہتر سرزمین کی طرف ہجرت کرو؟ نہیں، انہوں نے انہیں اپنے دلوں کی حالت بدلنے کو کہا۔ یہی فارمولا ہے۔ آسمان اور زمین کی حقیقی دولت
ایک پاک دل ہے اور اس پاکیزگی کا راستہ استغفار سے ہموار ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت محنت سے آتی ہے اور اولاد زندگی کا تحفہ ہے، لیکن یہ بات اہم نہیں ہے۔ نبی کا پیغام اس دنیا کے عام اصولوں سے بالاتر ہے۔ وہ ایک الہی قانون، ایک ماں بعد طبیعت حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے، جب اسے اس کی روحانی رکاوٹوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، تو تمہارے اور رب العالمین کے درمیان ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ آسمان کی برکتیں اب گناہ اور انا کی دیوار کی وجہ سے روکی نہیں جا رہی ہیں۔ تمہاری حقیقت کا پورا ڈھانچہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہارا دل اب الہی فضل کے لیے ایک پاکیزہ ضرب بن چکا ہے۔ اس گہری حقیقت پر غور کرو۔ جنت، اعلیٰ ترین فردوس صرف فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ فرشتے تو گناہ سے پاک مخلوق ہیں، وہ نافرمانی کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انہیں ایک غلطی کی شرمندگی یا واپسی کی خوشی کا پتہ نہیں ہے۔ پھر جنت کیوں پیدا کی گئی؟ وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے جو ٹھوکر کھاتے ہیں، جو گرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں اور جو اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ٹوٹے اور عاجز ہو کر اپنے خالق کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اے میرے رب، میں تیرا ہوں، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ ہم ہی ہیں جنہیں معافی کی ضرورت ہے، ہم ہی ہیں جنہیں اپنے عیبوں کے باوجود محبت پانے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے۔ ذرا نیک بندوں پر غور کرو، وہ متقی لوگ جنہوں نے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لیے ہیں، ان کی روحیں ان کی دعاؤں، ان کے صدقات اور ان کی عبادت کی روشنی سے لبریز ہیں۔ ان میں ایک وسوسہ، تکبر کا ایک جھونکا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پر بھروسہ کرنے لگے۔ انہیں یقین ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت اور کوششوں سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اور پھر اس کے برعکس اس گنہگار شخص کو دیکھو جو اپنی کمزوریوں، اپنی ناکامیوں اور اپنی فطرت کی خامیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے ہاتھ خالی ہیں، اس کے پاس اپنے سوا کچھ نہیں ہے سوائے پچھتاوے کا ایک سلسلہ اور شرم سے بھرا ہوا دل۔ وہ غرور میں منہ نہیں موڑتا، وہ اپنے رب کی طرف اس طرح رجوع کرتا ہے جیسے کوئی تاجر اپنا مال پیش کر رہا ہو، بلکہ ایک غریب محتاج بھکاری کی طرح جو صرف اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور یہی بے بسی، یہی مکمل سپردگی ہے جو اللہ کی خاص رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں تمہارے رب کی رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس آتے رہو، اپنے گناہوں کو اپنے اور میرے درمیان رکاوٹ نہ بننے دو۔ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، دعوت ہمیشہ جاری ہے۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اپنے خالقہ، اپنے پالنے والے، اپنے محافظ کے ساتھ ایک گہرا اٹل تعلق کو قائم کرنا۔ یہ رشتہ کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا سہارا ہے۔ یہ طوفان میں لنگر ہے، سہارا میں کتب نما ہے، اور تاریک ترین رات میں روشنی ہے۔ یہ تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سونے کے کسی ڈھیر سے زیادہ قیمتی، کسی دنیاوی کامیابی سے زیادہ پائندہ، اور ہمیں اس سے بہتر نمونہ کون دے سکتا ہے؟ ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وہ سب سے کامل انسان تھے، تمام بنی آدم کے سردار تھے، وہ معصوم تھے، گناہ سے محفوظ تھے۔ ان کا دل وہ پاکیزہ دل تھا جو کبھی دھڑکا، ان پر وحی کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام کسی بھی مخلوق سے بلند تر تھا۔ پھر بھی یہ انسان، ہمارے محبوب نبی، جنہیں اپنی خطاؤں کے لیے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دن میں 100 بار اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ اگر زمین کا سب سے کامل انسان بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، تو یہ ہماری اپنی حالت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ استغفار صرف زبانی نہیں، دل کی حالت ہے، اپنی حاجت اور محتاجی کا اعتراف۔ یہ روحانی لفٹ ہے جو درجات بلند کرے، روح پاک کرے، رب سے بندھن مضبوط کرے۔ جب کہو استغفر اللہ تو ماضی مٹاؤ اور مستقبل کی رو، شنی بناؤ، انجان دروازے کھولو، اسے اپنی زندگی کا بنیاد بناؤ۔ روز 100 بار کہو، محسوس کرو، تب دل کی رکاوٹیں ہٹے، روحانی راستے کھلے، روزی کے دروازے کھل جائیں، معاملات آسان ہو۔ یہی راج ہے امید کی کنجی۔ بھلائے نہیں، تیار ہو رہے ہو۔ اگر زندگی اجاڑ لگے، خوشی خشک ہو چکی ہو، تو بھاگنا چھوڑ دو،
جو تمہارا مقدر ہے وہ تم تک آئے گا، جتنا بھاگو گے اتنا دور ہوگا۔ رک جاؤ، ایک لمحے کے لیے تھم جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ سب سے مہربان ہے، سکون کا سرچشمہ ہے۔ آؤ ابھی ہاتھ بلند کریں، 3 بار استغفار پڑھیں اپنی ٹوٹی روحوں کی آواز کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ زندگی بدل دے گا۔ استغفر اللہ، ان الفاظ کو دل میں گونجنے دو، یہ پاک کریں، شفا دیں، آزاد کریں۔ یہ لمحہ تمہاری تبدیلی کا ہے، اسے اپنا لو اور رحمت کو اپنے اوپر برسنے دو اب اور ہمیشہ۔